اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جہنم سے اور منافقت سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے شہدائے کرام کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا یا رسول اللہ تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حاضرین محترم، آج میرے سرکار کے میلاد کی چوتھی محفل ہے، چوتھی شب ہے میلاد مصطفیٰ کی۔ ہمارے یہاں کا بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ولادت پیر شریف کے دن دوشنبہ جس کو بولتے ہیں صبح صادق کے وقت ہوئی۔ صبح صادق کا وہ سہانی گھڑی تھی، سہانا منظر تھا۔ وہ وقت ایسا ہے نا جو دن اور رات کے ملاپ کا وقت ہوتا ہے، رات جاتی ہے دن آتا ہے۔ چونکہ دن کی خواہش تھی کہ سرکار ہمارے اندر تشریف لائیں، رات کی چاہت تھی کہ حضور ہمارے اندر تشریف لے آئیں، تو میرے آقا علیہ السلام اگر رات کو آتے تو دن محروم رہتا، دن کو آتے تو رات محروم رہتی۔ اور میرے سرکار کسی کو محروم کرنے تو نہیں آئے، سرکار ہر ایک کو نوازنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے میرے سرکار ایسے وقت میں تشریف لائے جب رات اور دن کا ملاپ کا وقت تھا، رات کے جانے وقت تھا، دن کے آنے کا وقت تھا، تاکہ رات و دن میرے آقا کی پرنور فضاؤں سے حصہ حاصل کر سکے اور حصہ پا سکے، اور دونوں کو حصہ ملا۔ وہ جو صبح صادق کا وقت ہے، مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لکھا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں صبح صادق کا وقت کتنا مبارک ہوتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام حضور سے پہلے تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء و مرسلین کی ولادت ہوئی اس دنیا میں، سبوں کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی۔
اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجنے کا جو وقت متعین کیا تھا اس دنیا میں وہ صبح صادق کا وقت تھا. اور واقعاً صبح صادق کا وقت تو سہانا وقت ہوتا ہی ہے نا. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس وقت دل کو ایک پاکیزگی ملتی ہے. یہ تو بدنصیبی مسلمانوں کی ہے کہ اس وقت مسلمان مردہ بستر پر پڑے سوتے ہوتے ہیں, حالانکہ اس وقت اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے. صبح صادق کے وقت تمام انبیاء کرام کی پیدائش ہوئی, اور میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش پیر شریف کے دن. سرکار علیہ السلام کو کی جو اہم زندگی میں واقعات ہوئے نا, وہ پیر شریف کا دن اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پیر کا دن چن لیا تھا, پیدائش آپ کی پیر شریف کو. اسی طرح سرکار پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق, وہ پیر شریف کو. میرے آقا علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے جانے لگے مدینہ طیبہ تو پیر شریف کا دن تھا. میرے سرکار جب مدینہ پہنچے پیر کا دن تھا. اور پھر میرے سرکار کا جب وصال ہوا اس دنیا سے گئے تو وہ بھی پیر شریف کا دن تھا. اور اسی لیے میرے آقا علیہ السلام ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے, پیدائش کا دن منایا کرتے تھے. آج ہمیں خاص کر تاجدار کائنات کے ولادت باسعادت کے وقت جو کرامات اور معجزات کا ظہور ہوا وہ میں عرض کروں گا آپ کو. سرکار کی ولادت کے وقت کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی امی جان سجدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے سرکار علیہ السلام کا نور مبارک بطن آمنہ میں قرار پا چکا, سجدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح عورتیں عام طور سے حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو کچھ تکلیف ہوتی ہے, کچھ بوجھ محسوس ہوتا ہے, کچھ پریشانی آتی ہے, اس طرح بالکل کیفیت نہ تھی. حتیٰ کہ سجدہ آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں. حمل کے جب 6 مہینے گزر چکے, سجدہ آمنہ کہتی ہیں کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ آمنہ کیا تجھے خبر ہے انت حملت بسجد هذه الامہ, تجھے پتا ہے تو اس امت کے سردار سے حاملہ ہو چکی ہے, تیرے پیٹ میں تیرے شکم میں نبیوں کا امام جلوہ گر ہے, اس امت کا آخر نبی تشریف فرما ہے. سجدہ آمنہ کہتی 6 مہینے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول میرے شکم اقدس میں جلوہ گر ہے. اس کے بعد 9 مہینہ تک حمل رہا آمنہ خاتون کے بطن اقدس میں, لیکن ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا. جب وہ سرکار کی ولادت کا وقت آیا, بالکل وہ پیر شریف کا دن, اس سے پہلے ہی بہت سارے معجزات کا ظہور ہو چکا تھا. پیر شریف کا دن صبح صادق کے وقت تھا جب سرکار کی ولادت کا وقت آیا. سجدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں میں گھر میں تنہا تھی کہ یکایک غیب سے کچھ عورتیں انتہائی خوبصورت قبیلے عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح دراز کا حسن و جمال کی پہ کر ایسی عورتیں میرے پاس آئی اور مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگے کہ آمنہ بی بی تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں. میں ایک عورت کہتی ہے کہ میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں, دوسری کہتی ہے میں مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ کی ماں ہوں, اور دوسری جو عورتیں تھیں وہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو جنت کی حوریں ہیں, اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بھیجا ہوا ہے. یہ غیب سے اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کے وقت محبوب کریم کی والدہ کی خدمت کے لیے غیب سے بلکہ جنت سے حوریں بھیجا تھا. سجدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں کہ جب مجھے پیاس کا کچھ احساس ہوا تو ایک بہت ہی دودھ سے زیادہ سفید شے انتہائی شیریں وہ میرے قریب لایا گیا اور مجھے پلا دیا گیا, جس سے میرے دل کو تسکین ہو گئی. یہ سارے انتظامات غیب سے ہو رہے. پھر سجدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی اس وقت میں نے کیا دیکھا کہ میرے وجود سے ایک نور نکلا اور اس نور کی روشنی ایسے چمکتی کہ پورا زمین و آسمان روشن ہو گیا, پوری زمین بقعے نور بن گئی,
अर्श से लेकर फर्श तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, हर तरफ रोशनी छा गई, हर तरफ उजाला फैल गया। सज्जदा आमिना कहती है मैं तो अपने घर के अंदर थी, लेकिन नूर ऐसा था, रोशनी ऐसी थी, उस रोशनी में मैं अपने घर के अंदर बैठकर मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया करती थी। शाम के महल्लात नजर आने लगे, हर जगह रोशनी का, नूर का समा बिखर गया। क्यों न होता, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सरकार तो नूर वाला नूर है। ये सज्जदा आमिना बयान फरमाती है कि सारा समा नूरानी हो गया, मशरिक से लेकर मगरिब तक हर तरफ एक नूरानी कैफियत हो गई और नूर छा गया। उसके बाद सज्जदा आमिना कहती हैं जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे वजूद से बाहर तशरीफ लाए, विलादत हुई, मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल आते ही सजदे में चले गए, सजदे में सरकार गए और अपने रब्ब करीम से इल्तिजाएं करने लगे, राज़ो नियाज की बातें करने लगे, अल्लाह ताला से दुआएं करने लगे। अल्लाह के महबूब सजदे में गए और हुजूर की जब विलादत हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हुजूर के दादा हैं, इनका बयान है। कहते मैं उस वक्त खाने काबा के करीब खड़ा हुआ था, सहने काबा में, क्या मैंने देखा, उन्हें पता ना था कि आज मेरे घर मेरा पोता पैदा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि यकायक मैंने क्या देखा कि काबा मुअज़्ज़मा की दीवारें मेरे घर की तरफ झुक गई हैं, जिनके सजदे मेहराब काबा झुकी, काबा मुअज़्ज़मा की दीवारें मेरे घर की तरफ गोया की सजदा कर रही हैं और काबा मुअज़्ज़मा के अंदर जितने बुत थे सब औंधे मुंह जमीन पर गिर गए, सब औंधे मुंह जमीन पर गिर गए। अब उन्हें तो पता ना था कि क्या माजरा है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के विलादत के वक़्त जो पूरी दुनिया में अहम वाक़यात रोनुमा हुए हैं, मुफस्सिरीन ने और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ईरान में, फारस में जो आतिश कदा था, जिसको मजूसी पूजा करते थे, आग की पूजा, 1000 बरस से मुसलसल जल रहा था, कभी एक लम्हा के लिए बुझा ना था। मेरे आका जिस दम पैदा हुए, यकायक वो फारस का आतिश कदा बुझ गया, किसरा के ऐवानों में जलजले आ गए, 14 कंगूरे जो लटक रहे थे मजबूती के साथ वो टूट गए और जितने बुत थे सब मुंह के बल गिर गए, सब मुंह के बल। और इस बात की तरफ इशारा था, किस बात की तरफ, अब जो हस्ती तशरीफ ला चुकी है, इनकी वजूद मसूद की बरकतों से कायनात में एक नया निजाम कायम होगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शब विलादत। अब हुकूमत भी नई कायम होगी, अब सिक्का भी नया चलेगा, अब इस्लामी कानून होगा, अल्लाह का राज, अल्लाह की हुकूमत यहाँ नाफिज होगी। इस तरह डंके बजाए गए। सैयदा आमिना फरमाते हैं जब मेरे बेटे की विलादत हुई, थोड़ी देर के बाद किसी ने, जो हजरत शिफा, हजरत सुवैबा, हजरत उम्मे अमन, चंद जो खादिमाएं थी, वो सैयदा आमिना के घर तशरीफ लाई। किसी ने हुजूर को गुस्ल देने के लिए हाथ में लेना चाहा ना, तो मेरे आका अपने ज़बान फसी से बोल उठे, मुझे गुस्ल ना दो, मुझे तो आब रहमत से धो दिया गया है, गुस्ल देने की जरूरत नहीं, मैं पहले भी पाक था, अब भी पाक हूं। सरकार खतना शुदा पैदा हुए, ना बुरीदा पैदा हुए, आम बच्चों की तरह मामला ना था, ये तो नूर अला नूर है ना, सरकार को गुस्ल देने की जरूरत पेश ना आई। सैयदा आमिना कहती हैं थोड़ी देर के बाद एक नूरानी बदली आई, बादल का एक टुकड़ा आया और वो बादल के टुकड़े से कुछ आवाज आ रही थी और उस बादल के टुकड़े ने मेरे बेटे मोहम्मद को मुझसे उठा लिया, अपने अंदर समा लिया और हमने उस बादल से आवाज सुनी, आवाज आ रही थी ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है, इनको जमीन व आसमान की सैर करा दो, खुश्क तर की सैर करा दो, हर जगह इनकी पहचान करवा दो, परिंदों में, दरिंदों में, इंसानों में, जिन्नातों में, वहशियों में, हर जगह इनको घुमाओ, इनको फिराओ, इनकी पहचान करवाओ और ये बताओ यही है मालिक कौनैन, यही है मुख्तार कायनात, यही अल्लाह की महबूब है, बताओ इन्हीं की खातिर सारे कायनात का वजूद हुआ है, हर मखलूक में, हर आलम में इस नबी ये मुहतशम की पहचान करवा दो, हर जगह इनकी सैर करवा दो। सैयदा आमिना कहती है ये आवाज आ रही थी और मेरे गोद से मेरे बेटे को ले लिया गया और बहुत देर के बाद फिर वापस जो है ना लाकर जब मुझे दिया गया तो
میں نے کیا دیکھا؟ میرے حبیب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا محمد جو ہے نا ایک سبز کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا کھول کر کے تو 14ویں کی رات کی چاند سے زیادہ میرے محبوب کا چہرہ چمک رہا تھا۔ یہ کرامات کا زور ہوا، یہ برکتوں کا نزول ہوا جس وقت میرے آقا کریم السلام پیدا ہوئے۔ یہ بہت ساری کرامات کا زور ہوا، بہت سارے معجزات کا زور اسی وقت ہونا شروع ہو گئے۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ خود ان تمام واقعات کی روایت کرنے والی ہے۔ اس کے بعد حضور کی جو سیدہ آمنہ کے ساتھ جو خادمائیں تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ماں حضرت شفا تھی، ام ایمن جو حضور علیہ السلام کے والد کی کنیز تھی وہ بھی تھی، اور بھی سویبہ، جانتے ہو سویبہ کون ہے؟ یہ ابو لہب کی کنیز تھی، لونڈی تھی ابو لہب کی، یہ بھی حضور کی خدمت کے لیے حضرت آمنہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ تو اس وقت موجود تھی جب سرکار کی ولادت ہوئی، چونکہ ابو لہب یہ حضور کا سگا چچا تھا، تو خوشخبری دینے کے لیے سویبہ نے اپنے آقا ابو لہب کو کہ تمہارے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے، وہ گئی اور اس نے جیسے کہا کہ ابو لہب مبارک ہو، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر انتہائی خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے۔ خوشی میں اس نے خوشخبری سنائی تو ابو لہب اتنا خوش ہو گیا، اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش پر اتنا خوش ہو گیا، اپنی انگلی سے یوں اشارہ کر کے کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی سنائی ہے، اے سویبہ جا، اس خوشی میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنے لونڈی کو آزاد کر دی۔ حدیث پاک میں لکھا، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ ابو لہب نے یہ کام کیا، لیکن اسے تو پتا نہ تھا کہ اللہ کے نبی ہے، اور ساری زندگی حضور کی عداوت میں گزاری، سرکار کی گستاخی کی، بے ادبی کی، کفر پر قائم رہا، کفر پر مرا، اور اس کی مذمت میں پوری ایک سورہ تبت یدا نازل ہوئی، آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ اتنا سڑا ہوا کافر، حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، ابو لہب جب مر گیا تو 1 سال کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب خواب میں ملا، ابو لہب خواب دیکھا تو حضرت عباس نے کہا کہ ابو لہب مرنے کے بعد کیا ملا تجھے؟ کہا وہی ملا جو ہم نے کیا تھا، ساری زندگی محمد کی مخالفت کی، عذاب ہی عذاب، آگے عذاب، پیچھے عذاب، اوپر عذاب، نیچے آگ میں جلتا رہتا ہوں، لیکن ہاں جب پیر شریف کا دن ہوتا ہے، پیر شریف کا دن، تو کچھ ہمارے عذاب میں کمی ہوتی ہے، تخفیف کر دی جاتی ہے، اور یہ جو انگلیاں، ان انگلیوں سے کچھ پانی ملتا ہے پینے کے لیے، تھوڑا راحت ہوتی ہے، باقی پورا ہفتہ عذاب میں جلتا رہتا ہوں۔ تو کہا کہ وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا چونکہ میرے بھتیجے محمد کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی، اور میں نے اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش کی خوشی مناتے ہوئے اپنی لونڈے کو آزاد کیا تھا، اس کا فیض مجھے قبر میں مل رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں پانی ملتا ہے پینے کے لیے، پیر کے دن عذاب میں کمی آ جاتی ہے، یہ فائدہ اتنا ملتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک سڑا ہوا کافر حضور کے پیدائش کی خوشی محمد رسول اللہ جان کر نہیں، محمد بن عبداللہ سمجھ کر کے، بھتیجا سمجھ کر کے مناتا ہے، تو مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کو اس کا فیضان ملتا ہے، اس کا فیض ملتا ہے، اس کی برکتیں ملتی ہیں، جبکہ مرنے کے بعد کافر کو کسی نیکی کا صلہ نہیں ملے گا، لیکن یہ مصطفیٰ کی پیدائش کا صلہ اس کو مل رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی عاشق، کوئی مومن حضور کو اللہ کا رسول سمجھ کر کے حضور کی پیدائش کی خوشی منائے گا تو اسے کتنا فیض ملے گا، اسے مرنے کے بعد کتنی برکتیں ملے گی، بے شمار برکتیں، بے شمار فیض، بے شمار بہاریں نصیب ہوگی۔ اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے، چونکہ حضور کے والد کا انتقال تو پہلے ہو چکا تھا، آپ کو میں نے کل بتا دیا، حضرت عبداللہ کو خبر پہنچائی گئی کہ آپ کے گھر آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد خوشی خوشی جب گھر آئے، دروازے پر پہنچے کہ داخل ہو اور اپنے پوتے کی زیارت کریں، تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایک شخص اچانک میری نگاہوں کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، کہا خبردار عبد المطلب، ابھی تمہارے گھر میں تمہارے پوتے کی زیارت کے لیے فرشتے آئے ہیں، جب تک وہ زیارت کر کے نہیں چلے جائیں گے تم اندر نہیں جا سکتے ہو۔ حضرت عبد المطلب کو تو عجیب معاملہ ہے، گھر میرا ہے، پوتا میرا ہے، کہا ہاں
زیارت کرنے کے لیے فرشتے ہیں، جب وہ چلے جائیں گے پھر تمہاری انٹری گھر میں ہوگی زیارت کرنے کے لیے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کچھ دیر ہم نے انتظار کیا، کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب سارے فرشتے زیارت کر کے چلے گئے، اس کے بعد جب میں گھر میں داخل ہوا اور میرے پوتے محمد کو میرے حوالے کیا گیا، اس کے بعد میں ان کو لے کر کے کعبہ معظم آیا اور کعبے کے اندر داخل ہوا تو کعبے کے در و دیوار سے آواز آ رہی تھی، مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے، اور کعبے کے در و دیوار سے آواز آ رہی تھی، اللہ کا شکر ہے محبوب کبریا آ گئے، اب اس کعبے کو بتوں کی نجاست سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا جائے گا، بتوں کی نجاست سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا جائے گا۔ سارے بت اودے منہ گر گئے، اور اس کے بعد سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے کو وہ بدری لے کر چلی گئی تھی اور زمین و آسمان کی سیر کرائی گئی، اس کے بعد جب لا کر کے مجھے دیا گیا، ایک غیبی آواز ہم نے سنی، غیب سے کوئی کہہ رہا تھا واہ واہ کیا شان ہے محمد کی، ارے شان ان کی اتنے اعلیٰ ہے، زمین و آسمان کا مالک بنا دیا گیا انہیں ان کے قبضے اختیار میں ساری مخلوق دے دی گئی، کوئی شے بحر و بر میں ایسی نہیں ہے جو ان کے قبضے اختیار سے باہر ہو، واہ واہ کیا شان ہے محمد مصطفیٰ کی۔ یہ اسی وقت جس وقت میرے سرکار کی پیدائش ہوئی، سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، یہ بہار کا سما تھا، یہ ربیع کا سما تھا، ایسے ایسے کراماتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا زور ہوا تھا۔ پیارے جانتے ہو مکہ مکرمہ میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، ایک یہودی رہا، تجارت کی غرض سے وہاں رہا کرتا تھا۔ اس یہودی نے چونکہ یہودیوں نے پڑھا ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو کون سا ستارہ طلوع ہوگا، جس دن وہ ستارہ جس سمت طلوع ہوگا وہ پوری نشانیاں بتائی تھی، سمجھ لینا کہ وہی دن آخری نبی کے ظہور کا دن ہوگا۔ اب یہ لوگ ہر دن ستاروں کی گردش دیکھا کرتے تھے، ہر دن ستاروں کی گردش دیکھا کرتے تھے۔ وہ جو یہودی مکہ میں رہتا تھا اس نے اس رات جس رات حضور کی پیدائش ہوئی نا، اس رات دیکھا کہ وہ ستارہ جو ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا، ہم نے اپنی قدیم کتاب پڑھا تھا، آج کی رات تو طلوع ہو چکا ہے۔ وہ پھر دوڑا آیا قریش کے پاس، صبح جب ہوئی نا، جس رات سرکار پیدا ہو چکے تھے صبح کے وقت، قریش کے ایک جماعت کے پاس آیا اور کہنے لگا اے قریشیوں بتاؤ آج کیا تمہارے قبیلے میں کسی بیٹے کی ولادت ہوئی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا اس بات کا، اس علم نے کہا جاؤ پتہ لگاؤ آج کی رات اس امت کا آخری نبی پیدا ہو چکا ہے، معلوم کرو۔ تو لوگ اپنے اپنے گھروں کے گئے تو پتہ لگا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کو بتایا گیا، اس تاجر نے کہا، یہودی نے کہا مجھے بھی ذرا زیارت کرا دو، دکھا دو۔ لے کر کے آئے، جب وہ لے کر کے آئے نا حضور کے پاس میں، اور جیسے ہی کپڑا اس نے ہٹایا، مہر نبوت یہاں لگی تھی دونوں شانوں کے درمیان، جیسے ہی اس نے مہر نبوت کو دیکھا اس یہودی نے غش کھا کر کے گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا ہائے افسوس، آج سے نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی، اور اے عرب والو خوشیاں مناؤ، تمہارے قوم میں اللہ کا آخری نبی تشریف لے آیا، نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام عیس تھا۔ وہ عیسائی راہب پرانی کتابوں کا ماہر تھا، اس نے پڑھ رکھا تھا اور اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ نبی آخر زمان کی ولادت کا وقت قریب ہے، نشانیاں کچھ ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ روزانہ معلومات کرتا کہ آج مکہ میں قریش میں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا ہے، لوگوں سے باتیں کیا کرتا تھا، معلومات کرتا روزانہ کہ آج کیا کوئی بچہ کی پیدائش ہوئی ہے، کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اچانک ایسا ہوا کہ جس صبح کو سرکار پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے اس کو بتایا کہ ہاں آج کی رات میرے گھر میرا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا بتاؤ تم نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ کہا عبد المطلب سردار مکہ مجھے دکھاؤ، میں ان کو پہچانتا ہوں، خدا کی قسم جو
ستارہ آخری نبی کے پیدائش پر طلوع ہونا تھا، آج رات ہم نے دیکھا وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے، اور وہ ستارہ طلوع بھی ہو چکا ہے، یہ نشانی بھی دیکھی۔ اور جو بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے پڑھا تھا اس کا نام محمد ہوگا، اور تم نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اور تیسری چیز میں نے یہ پڑھا تھا، وہ آخری نبی دوشنبہ کے دن پیدا ہوگا، اور آج دوشنبہ کا دن ہے، مبارک ہو تمہارے لیے، اس امت کا آخری نبی پیدا ہو چکا ہے۔ اس طرح سرکار کی ظہور کا وقت ہوا، میرے آقا کریم السلام تشریف لے، پورا بہار تھی یار، موسم بہار۔ اس کے بعد روایتوں میں مورخین نے لکھا، ایک روایت یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ابو عامر نامی ایک شخص تھا، بت پرست تھا، جو مکہ شریف کے باہر جنگل میں اپنا خیمہ لگا کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ابو عامر نام تھا، وہ مکہ شریف کے باہر جنگلوں میں خیمہ لگا کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا ایک بت تھا، اپنی بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ جس رات کی صبح حضور تشریف لائے نا، ابو عامر اپنے گھر والوں کے ساتھ خیمے سے باہر نکل کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ رات کتنی نورانی تھی، وہ سما کتنا منور تھا، اس نے اچانک کیا دیکھا کہ پورا شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، فرش سے لے کر عرش تک ایک نورانی سما، ایک فضا قائم ہو گئی، سارا روئے زمین بقعے نور بن گیا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو بڑا تعجب ہوا، بڑی تعجب کے ساتھ دیکھنے لگا کہ یہ آج کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے عجیب طرح کی آوازیں سنی، اور آواز کیا سنی کہ سنو آج محمد عربی کو سیر کرا دو، زمین و آسمان کی سیر کرا دو، مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، ہر جگہ ان کی پہچان کروا دو، تمام مخلوقات کو بتا دو یہ اللہ کے نبی ہی مختار کائنات ہے، ان کے قبضے میں ساری کائنات دے دی گئی، جن کی خاطر ساری کائنات بنی، آج وہ نبی تشریف لے آئے ہیں۔ یہ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، آ گئے۔ ابو عامر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ منظر دیکھ رہا تھا، تعجب تھا، اور اس نے اپنے بت کو دیکھا نا، اس کا بت اودے منہ زمین پر پڑا ہوا ہے، اور بڑا تعجب ہوا، کیا معاملہ؟ بت کو کھڑا کیا، پھر بت گر جاتا، پھر کھڑا کرتا، پھر بت گر جاتا۔ اس کی بیوی قریب بیٹھی تھی، اس نے کہا اپنے شوہر سے کہ جو غیبی آواز آ رہی ہے، ذرا اس سے پوچھو تو صحیح کون آیا ہے، کہاں آیا ہے، تاکہ ہم بھی معلومات تو کریں، آیا کون ہے، کہاں آیا ہے، کس کو سیر کرائی جا رہی ہے، کس کے صدقے ساری کائنات بنی ہے۔ ابو عامر پوچھنے لگا اس غیبی آواز سے، اے منادی ذرا یہ تو بتا دے، تو کہتا ہے آنے والا آ گیا ہے، کون آ گیا ہے، کہاں گیا ہے، ذرا مجھے تو خبر ہو۔ تو غیب سے آواز آئی، آنے والا آیا ہے، اس کا نام محمد ہے، آنے والا آیا ہے، مکہ میں آیا ہے، قبیلے قریش میں آیا ہے۔ ابو عامر نے یہ بات سنی نا، صبح ہوئی تو فوراً بھاگتے بھاگتے قبیلے قریش میں گیا اور معلومات کیا کہ بتاؤ آج کی رات کسی بچے کی ولادت ہوئی قریش میں؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں، عبد المطلب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، عبد المطلب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ ابو عامر حضرت عبد المطلب سے منتیں سماجتیں کرنے لگا، ایک جھلک اپنے بیٹے کا دیدار کرا دو، ایک جھلک اپنے بیٹے کا جلوہ دکھا دو۔ حضرت عبد المطلب اس کو لے کر کے گئے اور سرکار اسلام کو گود میں اٹھا کر لے کر آئے۔ جیسے ہی چہرے سے کپڑا ہٹایا، اس ابو عامر نے جیسے ہی مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا، پہلی نظر حضور کی چہرے پر پڑی، اتنا روشن چمکتا نور برستا چہرے، نورانی ایسا تھا، علماء نے لکھا ہے ابو عامر حضور کے چہرے نور کو دیکھتے ہی ایک چیخ میں ماری، اور اس کے بعد زمین پر گر گیا اور اس کی روح قفس سے پرواز کر گئی۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا عاشق ہے، علماء نے لکھا ہے، جس نے حضور کی حسن جمال کو دیکھ کر حضور کی محبت میں اپنی جان قربان کر دی، یہ پہلا عاشق ہے۔ حضور کا دیدار کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس طرح پیارے بے شمار تاجدار کائنات کی ولادت کے وقت بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا، بے شمار معجزات کا ظہور ہوتا رہا۔ الگ الگ انداز میں علماء سیر نے اور سیرت نگاروں نے، مورخین نے لکھا ہے، سرکار کی ولادت کے وقت جو جو کرامات کا ظہور ہوا، اور ہوتا کیوں نہ یار،
ہوتا کیوں نہ؟ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی. حضرت حسان بن ثابت کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت حسان بن ثابت یہ بارگاہ رسالت کے بڑے مقبول شاعر تھے. یہ رہتے تھے مدینہ منورہ میں، مدینے کے رہنے والے تھے. حضرت حسان بن ثابت خود فرماتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ میری عمر 7-8 برس کی رہی تو مدینہ منورہ میں چونکہ یہودی زیادہ آباد تھے، تو ایک رات کی صبح ہم نے کیا سنا، ایک یہودی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، طلع اللہ نجم احمد، اللہ نے آج احمد کا ستارہ طلوع فرما دیا. وہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہ پڑی یہودی کیا کہہ رہا تھا، لیکن جو ستارہ مصطفیٰ کی ولادت پر طلوع ہونا تھا، یہودی تو برسوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے، روزانہ دیکھا کرتے تھے. جو سرکار کی ولادت کے وقت قریب آ رہا تھا نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی تھی اور یہودی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں جس رات سرکار کی ولادت ہوئی وہ یہودی چیخ کر کہہ رہا تھا، اے لوگوں دیکھو یہ تو وہی ستارہ ہے نا جو ہمارے پیغمبر موسیٰ نے بتایا تھا کہ جب آخری نبی کی ولادت ہوگی یہ ستارہ طلوع ہوگا، نہ اس سے پہلے طلوع ہوگا نہ اس کے بعد طلوع ہوگا. آج وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے. آج یقیناً اس دنیا میں تاجدار کائنات امام الانبیاء سید المرسلین تشریف لا چکے ہیں. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں اس وقت تو مجھے پتہ نہ چلا، سمجھ نہ پڑی، لیکن جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اس کے بعد پھر میں نے اس وقت کا اندازہ لگایا جس وقت یہودی نے کہا تھا تو مجھے اس وقت پتہ چلا وہ جس ستارے کے طلوع ہونے کی بات کر رہا تھا یہودی، یہی مصطفیٰ کا ستارہ تھا، یہی میرے آقا مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے. یہ انہی کی آمد کی خبر وہ ستارہ دے رہا تھا، انہی کی آمد کی خبر یہ ستارہ دے رہا تھا. اس طرح سرکار کی ولادت سے پہلے بھی سرکار کی ولادت کے بعد بھی بے شمار کرامتوں کا زور ہوا. اور میرے آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد آگے کے جو حالات ہیں، سرکار کی پرورش کے جو حالات ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی کس طرح پرورش کی گئی، سرکار کا بچپن کس طرح گزرا، آج وقت پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ درسوں میں حضور کے دودھ پیتے کا زمانہ اور قبیلے بنو سعد میں سرکار کس طرح رہے، کتنا عرصہ رہے، اس کے بعد کے جو حالات ہیں انشاءاللہ میں ترتیب وار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ روزانہ وقت پہ تشریف لایا کریں. آج کی گفتگو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کے میلاد کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. آمین.